قادری رنگ کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کا چوتھا فرض رکوع، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں نماز کا پانچواں فرض سجدہ ہے، جس کو سجود بھی کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو خدا تعالیٰ سے اس حالت میں ہے کہ وہ سجدے میں ہو، لہذا دعا زیادہ کرو۔ اس حدیث کو مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے، یعنی پیشانی زمین پر ایک دم لگ جائے، خوب لگ جائے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط یعنی فرض ہے۔ یہاں شرط فرض کے معنی میں ہے۔ تو کسی نے اس طرح سے سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہیں تو نماز نہ ہوئی، بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین پر لگی، نوک انگلی کا اگلا حصہ، تو انگلی کی نوک زمین پر لگی جب بھی سجدہ نہ ہوا، اور سجدہ نہیں ہوا تو نماز بھی نہ ہوئی۔ اس مسئلے سے بہت سے لوگ غافل ہیں، یعنی توجہ نہیں دیتے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، اس مسئلے کی طرف۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا، یعنی کوئی مجبوری کی وجہ سے پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا، تو صرف ناک سے سجدہ کرے۔ پھر بھی صرف ناک کی نوک لگنا کافی نہیں ہے، ناک کا اگلا حصہ صرف لگ جائے یہ کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی نرم چیز، مثلاً فار ایگزامپل گھاس، روئی، قالین، قالین کس کو کہتے ہیں؟ جو موٹی دری ہوتی ہے مسجد میں بچھائی جاتی ہے، گجراتی میں اس کو شطرنگی وغیرہ بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ تو کہتے ہیں ان پر سجدہ کیا، گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا، تو اگر پیشانی جم گئی، یعنی پیشانی خوب لگ گئی، خوب دب گئی، یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ نہیں، تو نماز ہو جائے گی، نماز جائز ہوگی، ورنہ جو ہے ایسی جگہ پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہوگا اگر پیشانی نہیں دبتی ہے تو۔ بعض جگہ جاڑوں کے موسم میں ٹھنڈی کے موسم میں، ہے نا، مسجد میں پیال بچھاتے ہیں، پیال چاول کا بھوس، ہے نا، چاول کا جو بھوسا وغیرہ ہوتا ہے وہ بچھاتے ہیں، تو ان لوگوں کو سجدہ کرنے میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ اگر پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی، یعنی یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ پیشانی دب رہی ہے کہ نہیں، اور اگر صحیح سے پیشانی نہیں دبتی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور ناک کی ہڈی تک نہ دبی تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی، یعنی ناک کی ہڈی بھی نہیں دبی تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوئی، واجب الاعادہ یعنی اس کا لوٹانا، اس کا دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ کمانی دار گدے یعنی اسپرنگ والے گدے پر سجدے میں پیشانی خوب نہیں دبتی ہے، لہذا نماز نہ ہوگی، ایسے گدوں پر نماز نہیں ہوگی۔ گجراتی میں گادلا کہتے ہیں گدے کو، ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ریل کے بعض درجوں میں، بعض گاڑیوں میں اسی قسم کے گدے ہوتے ہیں، تو اس گدے سے اتر کر نماز پڑھنی چاہیے، ہے نا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ سجدے میں کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار، یعنی جتنی دیر ایک بار سبحان اللہ کہہ لو اتنی دیر
تک ٹھہرنا واجب ہے۔ سجدے میں سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ کہنا ہے، بلکہ سبحان اللہ جتنی دیر کہا جاتا ہے اتنی دیر ٹھہرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور زیادہ تسبیح ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وہ سب سنت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سے کم کہنے میں سنت ادا نہ ہوگی، اور 5 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جلسے میں کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ 2 سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جلسے میں کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ جتنی دیر میں ہم ایک بار سبحان اللہ کہہ لیں اتنی دیر تک ٹھہرنا واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سجدے میں ناک کی طرف نظر کرنا مستحب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سجدے میں جاتے وقت داہنی جانب زور دینا اور سجدے سے اٹھتے وقت بائیں بازو پر بائیں جانب زور دینا یہ مستحب ہے۔ مستحب ہے، اچھا کام ہے، اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں خدائے تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ غیر خدا کو عبادت کا سجدہ کرنا شرک ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا یہ شرک ہے، اور تعظیم کا سجدہ کرنا حرام۔ اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کرنے کے لیے، کسی کی عزت کرنے کے لیے سجدہ کرنا یہ حرام ہے نا۔ بس یہیں پر جو ہے سجدے کا بیان ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ العزیز آگے کل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کا صحیح معنوں میں پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔